مراد صاحب یہ جو وزیرآباد تھا، کیا پارٹی کے پاس آپ کی پارٹی سے آئی تھنک اعجاز چودھری صاحب نے کچھ ایسا ٹویٹ کیا تھا کہ ہمیں تو تھا کہ آج یہ حملہ ہوا ہی ہوا، تو کیا کچھ ایسی اطلاع تھی آپ لوگوں کے پاس؟ کیونکہ آپ اس وقت تو جماعت کے بہت قریب تھے، اندر حصہ تھے اس کور کمیٹی کا، کور کمیٹی تھی یا جو بھی، بہرحال آپ کلوز سرکل کے اندر تھے. کیا ایسی ایویڈنس، کوئی ایسے شواہد، کوئی ایسی لیڈز تھیں جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ یہ حملہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی ایمان کے اوپر آج ہونا ہی ہونا ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ والے کی تو بات بالکل بھی کوئی نہیں تھی. جہاں تک یہ بات تھی کہ بات صرف باتوں تک تھا کہ ہاں جی کوئی حملہ ہوگا، وزیرآباد کا بھی نام نہیں تھا کہ کیونکہ ایک ریلی لے کے نکلے ہوئے ہیں تو باری باری ایک چیز ریپیٹ کی جاتی تھی، ہاں جی حملہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے اگر حملے کا ہمیں اتنا زیادہ تھا تو وی شوڈ ہیو ٹیکن پریونٹیو میجرز، اور پریونٹیو میجرز کوئی لیے نہیں گئے تھے. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، جس طرح ابھی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدشہ تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے، میں آپ کو ایک بڑی ذمہ داری سے آن ایئر بیان دیتا ہوں. میں جب عمران نے پہلی دفعہ، یہ حملے سے پہلے کی بات ہے، وزارت عظمیٰ سے نکلے تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، کوئی مذہبی انتہا پسند ہوگا. میں نے جو سیکیورٹی کے متعلقہ 2-3 بڑے سینئر ہائی اپس ہو سکتے ہیں، سرونگ لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں ان سے باری باری جا کے یہ سوال کیا. انہوں نے کہا کہ بینگ فارمر پرائم منسٹر ان کو بھی اور کچھ اور بڑے پولیٹیشنز کو بھی سیکیورٹی تھریٹ موجود ہے، اور ہم نے وہ سیکیورٹی ان کی ایلیویٹ کی ہوئی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. سیکیورٹی کا خدشہ بھی تھا، سیکیورٹی بھی ایلیویٹڈ تھی، جماعت کے پاس انفارمیشن بھی تھی، تو پھر یہ حملہ کیسے ہو گیا؟ میں وہی بات آپ سے ندیم بھائی کر رہا ہوں کہ اگر اتنی ہمیں کنفرمڈ نیوز تھی تو میرے خیال سے باہر کھڑے ہو کے ایک کنٹینر پہ پورے جی ٹی روڈ پہ چلنا، آئی تھنک دیٹ شوڈ ہیو بین اے مسٹیک. کیونکہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اتنا تھریٹ ہے آپ کی لائف کو، تو اس کے بعد بھی تو زبان پاک میں ہی ہے نا. تو پہلے بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک اوپن کنٹینر پہ آپ سامنے چل رہے ہیں، اور اوپن کراؤڈ ہے، کیونکہ میں تو تھا کنٹینر پہ، میں نے تو دیکھا تھا کہ ہر قسم کا کراؤڈ سامنے ہے، ہر بندہ سامنے ہے، کچھ بھی ہو سکتا تھا. اگر اتنی اس میں فائنالٹی تھی کہ جی تھریٹ ہے اور بڑی ضروری تھریٹ ہے اور بہت سخت تھریٹ ہے، تو اس کا پریونٹیو میجر لینا چاہیے تھا. اس طرح تو نہیں نا کہ اگر مجھے آپ وزیرآباد والے واقعے کے وقت کنٹینر کے اوپر موجود تھے؟ نہیں سر، میں اس سے بالکل پہلے 2 دن پہلے میں کنٹینر پہ موجود تھا، جو لاہور میں سے نکل کے آگے تک گیا تھا، میں اس پہ تھا. اس سے 2 دن پہلے، کیونکہ یہ میرے خیال سے وینسڈے کو ہوا تھا شاید، تو میں میرے خیال سے منڈے تک کنٹینر پہ تھا. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اتنی فائنالٹی تھی اس چیز کے اندر تو ہمیں اس کا پریونٹیو میجر لینا چاہیے تھا، بجائے کہ ہم وہیں پہ کھڑے رہیں. تو دوسری چیز میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ کے پہلے گیسٹ نے یہ کہا کہ ہمیں پارٹی کے اندر رہ کے یہ اختلاف کرنا چاہیے تھا. جب پارٹی کے اندر رہ کے آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ چیزیں اس لمٹ پہ چلی جانی ہے، کیونکہ وہ کسی نے بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہوتی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے اس کے اگینسٹ جانا ہے. تو جب ہم ایک لمٹ تک اپوز کرتے تھے کہ کس لمٹ تک جانا چاہیے، اس کے بعد ہمیں ان میٹنگز میں سے ہی نہیں نکال دیا گیا، بالکل ہمیں اس کا پارٹ ہی نہیں بنایا گیا کہ کس لمٹ تک جی احتجاج جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. دوسری چیز، کوئی جیل جاتے وقت میں نے یہ نہیں کہا جی کہ ایٹ لیسٹ میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ جی میں سیاست نہیں کروں گا. میں نے جس دن پریس کانفرنس بھی کی جی، اس دن بھی میں نے کہا کہ جی ہم ایک الگ گروپ بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو بھی پی ٹی آئی چھوڑ کے آئے گا اس کے لیے یہ پلیٹ فارم ہوگا. سو میں نے یہ اپنی پریس کانفرنس پہ بھی کہا تھا. سو اس لیے آپ ایک لمٹ تک چیزیں اندر پارٹی کے رہ کے کر سکتے ہیں. اب یہ تو نہیں میں کر سکتا کہ میں یا جو مائنورٹی میں لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں اتنی زیادہ ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے، اور ان کو اگر کارنر کر دیا گیا ہے اور ان میٹنگز میں سے باہر کر دیا گیا ہے، تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ہم کس طرح بیٹھ کے پھر آبویسلی آپ یہ اس بات پہ تو پارٹی چھوڑ کے نہیں چلے جاتے کہ ہاں جی مجھے ان میٹنگز میں نہیں شامل کیا جا رہا. سو دیٹ واز مائی تھنگ. اچھا مراد صاحب، ایک چیز تو ہوئی ہے 9 مئی کے بعد، آپ جیسے جو بڑے لوگ تھے جن کا نام تھا پارٹی کے اندر، انہوں نے عمران سے راہیں جدا کر لیں. لیکن دوسرا بڑا سوال ابھی باقی ہے کہ کیا مراد راز کے علیحدہ ہونے سے، نعمان لنگڑیال کے دور جانے سے، یا علی زیدی کے چھوڑنے سے، یا جہانگیر ترین، علیم خان اور ان سب لوگوں کے مل جانے سے کیا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کٹ جائے گا اور استحکام پارٹی کو ووٹ پڑے گا؟ یہ بڑا سوال ابھی باقی ہے. بہت بڑا سوال ہے یہ. اور دیکھیں، ایک پارٹی جو ابھی ندیم صاحب بنی ہے، 1 ہفتہ ہوا ہے، ہفتہ بھی شاید نہیں ہوا، بٹ دا تھنگ از کہ آپ دیکھنا الیکشنوں میں بھی 3 مہینے پڑے ہیں، اور دیکھتے ہیں ہم اس کی پوری اسٹریٹجی جو ہے. ابھی بھی میں میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں، جہاں آپ کے شو سے پہلے بھی میں ایک میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں جو کہ پارٹی کی میٹنگ تھی،
اور اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی، الیکشنز کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ انشاءاللہ تعالی اکتوبر یا نومبر میں الیکشنز ہیں، تو سارا کام جو اس وقت ہو رہا ہے وہ صرف الیکشنز کے لیے ہو رہا ہے اور کسی اسٹریٹجی پہ کام نہیں ہو رہا، صرف الیکشنز کا جو آگے الیکشنز آ رہا ہے جو کہ میرے خیال سے بہت ہی قریب ہے اور ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے، اور 24 گھنٹے 7 دن ہم نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی الیکشنز تک، اس کی اسٹریٹجی پہ کام ہو رہا ہے اس وقت۔